نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح 5ویں شاخ رسولوں پر ایمان، اور عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبی تعمیر کی، امہات المؤمنین کے لیے حجرے تعمیر کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک بڑا کام اور اہم ترین کام یہ کیا کہ تمام مہاجرین کو انصاریوں کے بھائی بھائی بنا دیا۔ اسلامی اصطلاح میں اسے مواخات کا عمل کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا، اسے اس طرح انجام دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہاجری کا ہاتھ پکڑتے تھے اور اسے ایک انصاری کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، اور فرماتے تھے انصاری سے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تم نے اس کی مالی اور اخلاقی مدد کرنی ہے۔ تو اس طرح انصاریوں نے مہاجریوں کو اپنا بھائی سمجھا، اور ہر انصاری اپنے بھائی کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا، اس کی مالی مدد کی۔ اگر اس کے پاس 2 باغات تھے تو ایک باغ اپنے بھائی کو دے دیا، اگر 2 گھر تھے تو ایک گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ اسی طرح اپنے ہر قسم کے مال اور جائیداد میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ اگر کسی انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک کو طلاق دے کر اسے اپنے مہاجری بھائی کے نکاح میں دے دیا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ مواخات کا عمل ایسا عمل تھا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے مکہ کے اندر بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہاں مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد بھی 1 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ تاہم انہی دنوں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ خدا کا فضل تھا کہ اب مسلمان طاقت میں اتنے کمزور نہ تھے، بے سر و سامان نہیں رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات بہتر کر دیے تھے۔ مدینہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، لیکن مکہ والے کفار مکہ یہ بات دیکھ کر اپنے دل میں حسد کرتے تھے، جلتے تھے، اور مسلمانوں کی تعمیر و ترقی سے اور مسلمانوں کی شان و شوکت سے وہ ہمیشہ حسد کرتے رہے۔ تو اس حسد کی وجہ ہی تھی اسی کی کہ وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے مدینہ پاک کی طرف آتے اور مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے جاتے۔ اگر کوئی مسلمان تنہا ملتا تو اس کو قتل بھی کر دیتے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کرنے کا عمل شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن کرز بن جابر فہری، یہ بھی ایک مکے کا سردار تھا، تو یہ مدینہ کی طرف آیا اور مسلمانوں کے کافی سارے اونٹ جو تھے وہ ہانک کر لے گیا اپنے ساتھ۔ ظاہر اونٹ کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، اچھی خاصی قیمت کی ایک چیز ہوتی ہے، جانور ہوتا ہے، تو کئی اونٹ لے کر جانا تو اس سے مدینے والوں کو کافی نقصان ہوا۔ تو اس قسم کے صورتحال کو کور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے چھوٹے دستے بنا دیے صحابہ کرام کے، جو مدینہ کے اطراف میں گشت کرتے تھے، تاکہ کوئی اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، جس طرح کے ناخوشگوار واقعات مکہ والے جو تھے وہ کر رہے تھے اس سے پہلے مدینہ والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے دستے گشت کرتے تھے مدینہ کے اطراف میں، اور اس طرح مدینہ کی کافی حد تک حفاظت ہو گئی تھی۔ مسلمان ویسے تو اس پوزیشن میں بھی تھے کہ مکے والوں کا جو شام کا تجارتی راستہ ہے اسے بند کر سکتے تھے وہ، کیونکہ مکہ سے شمال کی طرف مدینہ ہے اور مدینے سے مزید شمال کی طرف شام ہے۔ تو اس طرح مسلمان مدینہ طیبہ میں
مکے والوں کا تجارتی راستہ جو شام کی طرف جاتا تھا اسے بند کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کے باوجود مکے والوں نے مسلمانوں کو مکہ میں آنے اور خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ مسلمان ان کے تجارتی راستہ کو بند کرنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی، نہ یہاں پر عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن جہش جو ایک دستے کے لیڈر تھے، تو ان کا دستہ معمول کی گشت پر تھا کہ ان کی جھڑپ ہو گئی ایک تجارتی قافلہ جو شام کی طرف سے آ رہا تھا کفار مکہ کا، اس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی، اور اس جھڑپ میں کفار مکہ کے ایک آدمی عمر بن حضرمی اس جھڑپ میں قتل ہو گیا۔ تو کفار میں انتقام کے شعلے بھڑکنے لگے، مسلمانوں کے خلاف ان کا غصہ جو تھا وہ عروج پر پہنچ گیا۔ اسی دوران ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کی آمد بھی تھی، تو قافلہ سے تعرض کرنے کے لیے صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار رہنے کا حکم دیا۔ قافلہ کے ساتھ تعرض کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کے حالات میں صحابہ کرام کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سواریاں دستیاب تھیں وہی آپ نے اپنے ساتھ لیں، اور اضافی ہتھیار جو تھے وہ ساتھ نہ لے جا سکے۔ صحابہ کرام نے گزارش بھی کی کہ یا رسول اللہ ہمارے اونٹ مدینہ کے شمال میں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ لے آئیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم نے تو صرف ایک تعرض کرنا ہے۔ ان کو یہ بات یاد کرانی ہے کہ ہم آپ کا تجارتی راستہ بند کر سکتے ہیں، آپ ہمیں مکہ شریف میں آ کر بیت اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اجازت دیں، حج کرنے کی اجازت دیں۔ تو ہمارا مقصد صرف تعرض کرنا ہے، جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت نہ دی، تو مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں، یعنی تھوڑا اسلحہ تھا ان کے پاس، سواریاں بھی کم تھیں، اور اس قسم کے معمولی ساز و سامان کے ساتھ مسلمان بدر کی طرف نکلے۔ تو ابو سفیان کا قافلہ بھی آ رہا تھا، تو ابو سفیان نے زمزم بن عمر اس کو مکہ کی طرف بھیجا کہ میرے قافلے کو مسلمان روک سکتے ہیں، تو تم لوگ قافلے کو بچانے کے لیے آؤ۔ تو کفار مکہ کی طرف یہ جب اطلاع پہنچی، اور اطلاع پہنچانے والا تھا زمزم، تو زمزم نے یہ کیا کہ مکہ میں جب وہ داخل ہوا تو اس نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے اور کجاوا الٹ دیا اور اپنی قمیض پھاڑ دی۔ اس حیات قضائی میں وہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ اے گروہ قریش، فریاد فریاد، قافلہ تجارت مال ابو سفیان کے ساتھ ہے، اور مسلمان اس کے سد راہ ہو گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اس کے سد راہ ہو گئے ہیں۔ تو قریش پورے ساز و سامان کے ساتھ نکلے، ہر آدمی کے پاس پورا اسلحہ تھا، اور تلواریں تھیں، تیر، نیزے، بھالے، اور دو زرہیں ان لوگوں نے پہن رکھی تھیں، اور قریش 1000 کی تعداد میں تیار ہو کر میدان بدر کی طرف نکلے۔ تو ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو اس نے سمندر کی طرف کر لیا، یعنی مغربی جانب سمندر تھا، اور بائیں ہاتھ کو ادھر مدینہ المنورہ تھا، اور اس کے دائیں ہاتھ کو سمندر تھا۔ تو اس نے اپنے قافلے کو تھوڑا سا موڑ کر سمندر کی جانب کر لیا، اور اپنے قافلے کو سمندر کے ساتھ ساتھ بچا کر آگے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور مدینہ کو اس نے بائیں طرف چھوڑ کر وہ آگے نکل گیا۔ وہاں اس نے اطلاع بھیجی مکہ کہ میں اپنے قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ اطلاع پہنچی کفار مکہ کے اس قافلے میں جو مدینہ کی طرف آ رہا تھا، میدان بدر کی طرف آ رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، وہاں یہ اطلاع پہنچی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، قافلہ تو ہمارا بچ کر نکل آیا ہے۔ لیکن ابو جہل نے یہ کہا کہ ہم بدر تک ضرور جائیں گے، اور وہاں شراب پئیں گے اور رقص دیکھیں گے، اور اپنی طاقت کی دھاک مسلمانوں پر بٹھائیں گے۔ تو ابو جہل بھی سردار تھا ان کا، اور بہت بڑا سردار تھا، اس کی بات ان کو ماننی پڑی،
اور وہ کفار یوں اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو تھے وہ میدان بدر کی طرف بڑھتے رہے، اور پھر آخرکار دونوں گروہوں کا وہاں آپس میں ان کی جنگ ہوئی اور لڑائی ہوئی۔ اس جنگ اور لڑائی کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی صحابہ کرام بے جگری کے ساتھ لڑے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، اور خدا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوتے ہوئے بھی 1000 کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان کے پاس پورا اسلحہ بھی نہ تھا، پوری سواریاں بھی نہ تھیں، بے سر و سامانے کی حالت میں 313 افراد نے 1000 کے لشکر جرار کو، جو اسلحہ سے لیس تھا، 2 زرہیں انہوں نے پہن رکھی تھیں، تیروں بھالوں سے لیس تھا، تلواروں سے لیس تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے 313 صحابہ کرام نے شکست فاش سے دوچار کیا۔ 70 کفار میدان جنگ میں کھیت رہے، مارے گئے، اور 70 کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ یہ قتل ہو گئے، اور مسلمانوں کی عظمت کا ڈنکا پورے عرب میں بجنے لگا۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ حضرات محترم، انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کا بقیہ حصہ میں اس طرح ترتیب وار 2-3 ایپیسوڈ اور ہوں گے اس کے، تو انشاءاللہ میں اس کو پورا کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔